یہ میں حدیث جب بھی پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں. یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نماز روزہ حج زکات کی نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں آیا کہ کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی صدمہ دیا، کسی کا مال دبایا. وہ قیامت کے دن آگے کہیں گے کہ یا اللہ دنیا میں اس نے ظلم کیا تھا. کس نے؟ حاجی صاحب نے، نمازی صاحب نے، زکاتی صاحب نے. اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں پہاڑوں کے برابر نماز کی نیکیاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، اس کی نیکیاں لو. لوگ نیکیاں لیتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے بدلہ دینا ہوگا. آپ لوگ نمازوں کے غرور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور اپنی تہجدوں اور باجماعت نمازوں کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہماری بخشش ہو جائے گی. ناٹ ایٹ آل. بھتیجوں سے بھانجوں سے اتنا پیار کرتے ہیں جیسے ہی بھائی فوت ہوتا ہے چچا اور تایا قابض ہو جاتا ہے ساری جائیداد کے اوپر. اسی لیے قرآن میں ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں. دنیا میں تو یہ آپ کو نہیں نظر آئے گا، آخرت میں یہ پیٹ کی آگ بن چکی ہوئی ہوگی، جہنم کی آگ. تو اسے ہلکا نہ جانے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس طرح کرو کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں. یعنی اللہ کے لیے کتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ گناہ اس بندے نے کیے ہوئے ہیں اور حاجی نمازی صاحب گناہوں کا بال اٹھائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں مفتے میں، کیونکہ کرنسی نہیں ہے نا اس کے پاس، ختم ہوگی. اور آخر میں اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا. لوزامو اللہم لا تجعلنا منہم. آمین. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شمار